اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لاکھوں کروڑوں درود کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن یقیناً ماہ رمضان کی ایک نوید سنا رہا ہے کہ یہ جاتا جا رہا ہے. آج ہفتے کا دن ہے اور یقیناً روزے بڑی جلدی سے جو ہے وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ کل کی بات ہے کہ پہلا روزہ تھا اور آج کی بات ہے کہ یہ رمضان یہاں پہ ہے اور یقیناً ہم سنیں گے کہ پہلا عشرہ ختم ہوا، پھر دوسرا عشرہ ختم ہوا اور یقیناً تیسرے عشرہ ختم جلدی سے ہو جاتا ہے. آپ شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ساتیں سماعتیں آپ کو عطا کی ہیں، آپ اس میں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اپنی تربیت کریں، سوچ و وچار کریں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی، کچھ برائیاں، کہیں آپ سے کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس میں کسی کا دل دکھے. ایک شخص کو میں بڑا زیادہ پڑھتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ 2024 اور 25 کے اندر 2 فارمولے اپنا لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ سے کم از کم لوگ ناراض ہوں گے اور آپ گناہوں میں کم مبتلا ہوں گے. فارمولہ نمبر 1 کہ بالکل سٹریٹ فارورڈ ہو جائیں، لارا لپا ڈھکے چھپے لفظوں میں بات، ڈبل میننگ بات نہ کریں. جو کسی سے چاہتے ہیں وہ اور جو کسی سے نہیں چاہتے وہ ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں. وہ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے ملازمین ہیں، وہ آپ کے ارد گرد کے دوست ہیں، کوئی بھی ہے، اس کو اسٹیٹ اوے بتا دیں کہ آئی وانٹ دس. دوسری بات کہ کوشش کریں اپنے آپ سے زیادہ بات کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، کل اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیا ایسا کچھ کر رہے ہو کہ وہاں جا کے جواب دے پاؤ. یہ کچھ چیزیں اپنے اوپر لاگو کریں اس تربیت رمضان میں. یقین جانیے کہ اگر آپ آج سے اپنے آپ سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو خود سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور جانیے ارد گرد کے کون سے رشتے ہیں جو آپ کو تکلیف اور ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں اور کون سے ایسے رشتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ سکھ اور چین کا باعث بنتے ہیں. کون سے دوست ہیں ایسے جو آپ کو واقعتاً ٹارچر کرتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی میں محفل میں وہ آپ کی ہمیشہ تعریف ہی کرتے ہیں. جانیے کون سا کاروبار ہے جس میں آپ کو منافع مل رہا ہے اور کون سا ایسا ہے جس میں نقصان مل رہا ہے. جانیے کہ کس سچویشن میں، کس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل آپ کر سکتے ہیں اور یہ بھی جانیے کہ کن چیزوں میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اس دن کے لیے تیاری کریں جس دن ہم سب نے پیش ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. میری خوش قسمتی نظر آتے ہیں ڈاکٹر یاسر ستھی الخیری صاحب. ایک مرتبہ خوش آمدید حضور والا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ساتھ مدثر بھائی موجود ہیں، بڑے پیارے ثنا خان ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مدثر، آپ تشریف لے کر آئے، سلامت رہیں. ناظرین محترم، سوال و جواب کی جانب بڑھوں. جو کل کا سوال تھا انسپائر والے کا چودھری شاہنواز صاحب کا، انہوں نے ڈھیروں نمات بھجوائے ہوئے ہیں، اس کی جانب بڑھوں. اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ سے جو ہے وہ آج ہم ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. ٹاپک بڑا آسان، بڑا سادہ سا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. ناظرین محترم، ویسے تو 2025 کے اندر بڑا کم ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میرے جو سورس آف انکم ہیں وہ میں 200% شور ہوں کہ وہ جینون ہے، وہ اوکے ہیں. مونیٹائز چینل جو کماتے ہیں پتہ نہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ علماء اکرام اس میں بٹے نظر آتے ہیں. ریسٹورنٹ فیلڈ کے اندر بھی بہت ساری ایسی مصنوعات بیچی جاتی ہیں جس میں کولڈ ڈرنکس آتی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی جو ہے اس میں رزق حرام ہو جاتا ہے کیونکہ فلسطین کے بچوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. بینک کے اندر نوکری کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا سارا جو پیسہ دیا جاتا ہے تمہیں، وہ سارا پیسہ سود کا ہے، پتہ نہیں اس کی نوکری حلال کیا ہے. اسٹیٹ لائف یعنی بیمہ پالیسی کی ہزاروں جبلیز جیسی بہت ساری اور کمپنیز کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا اب پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ یہ بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ طریقے سے آپ کو پیسہ ملتا ہے. قسط والے بھائیوں کو جو قسطوں پہ چیزیں بھیجتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کہیں نہ کہیں لوگوں کو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارا رزق حرام کا ہے. یہیں چلتے چلتے ہم آگے بڑھتے جائیں تو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں جس میں خواتین کام کرتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ حرام کما رہے ہو. پروڈکشن
ٹی وی ڈراماز اور فلم انڈسٹری بنانے والی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس کو حرام کا لقب دیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے قریب کچھ کھیل ایسے ہیں، بلکہ اکثر کھیل ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کو مصروف رکھنے کی۔ حالانکہ میں کہوں ملک پاکستان کا نام بہت سارے پلیئرز نے، بہت سارے کھیلوں نے دنیا کے کونے کونے اور ہر جگہ منوایا ہے، لیکن ان کو کمائی کا، روٹی روزی کا تانا دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں تمہارا سورس آف انکم ہے جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح کی بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی حرام اور حلال کا لقب دیا جاتا ہے۔ بیوٹی پروڈکٹ کے اندر استعمال ہونے والی بہت ساری مصنوعات ایسی ہیں جو قطعاً حلال نہیں ہیں۔ اب جب یہ حلال اور حرام کی تمیز سے ہم آگے نکلتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں کھانے کے طریقہ کار میں۔ ہمیں اٹھ کے کھڑا کھانا ہے یا بیٹھ کے کھانا ہے، یہ بھی حلال و حرام کرتا ہے۔ اب جب یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو آ جاتا ہے کہ فرض کی ادائیگی۔ مثال کے طور پر اگر مجھے بطور ہوسٹ کسی کمپنی نے ہائر کیا اور میں بیٹھ گیا اور اپنے فرائض مکمل طور پر انجام نہیں دے پا رہا تو حرام ہوگی۔ ایک استاد اگر 8 پیریڈ 9 پیریڈز لگاتا ہے تو اگر وہ 6 لگا کے 1 پیریڈز کو جو ہے وہ نہیں لگاتا تو کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اسی طرح مختلف ترتیبات ایسی ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حلال و حرام میں ہم میں تمیز نہیں رہی۔ خواتین کے بہت سارے لباس ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اس کو گن سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب سے بڑا سادہ سا سوال کروں گا کہ حضور والا فرما دیجئے کہ کیا حلال کمانا 2025 کے اندر اور کھانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ نے ابتدائیے میں جو معاشرے کی دکھتی رگیں ہیں ان سب کو چھیڑا ہے۔ تو حلال کے حوالے سے دیکھیں کہ 2025 کے اندر حلال کمانا مشکل بھی نہیں ہے اتنا اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں، اصل میں مسلمانوں کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس وقت مکی دور کے اندر گزر رہے ہیں، جی مدنی دور نہیں ہے۔ حرام کی آپ اسپیسیفک چیزیں دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے جب مسلمانوں کی ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا دی تو پھر حلال اور حرام کی بہت ساری چیزیں واضح ہو کے آگے، ٹھیک ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی انٹرنیشنلی اپنا بزنس کا نظام یا اپنی ریاست آزاد نہیں ہے۔ ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ایجنڈے پہ سب مسلم ممالک کام کر رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے بدقسمتی سے یہود کے اعلی کار ہیں۔ تو ہمیں جب دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر چلتے ہیں تو پھر حرام نہ بھی ہوا تو مشکوک تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں بات کی کہ جتنی بھی اس وقت آپ نے ایک طویل لسٹ گنوائی ہے، ان سارے کے اوپر اگر حرام نہ کہیں لیکن مشکوک تو یہ سارے بیچارے۔ ہاں جی، ہم سٹارٹ اپ لے لے کے بینک انڈسٹری سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں، آپ کے بیمہ پالیسی سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں، آپ بیمہ پالیسی سے نکلیں تو کولڈ ڈرنک اور یہودی ایجنٹ جو بیچ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ لاکھوں لوگ جڑے ہیں، آپ اس سے نکلے۔ یہ تینوں چیزیں تو ہم نے حرام قرار دے دی، آلموسٹ اس کے اوپر فتویٰ بازی۔ اب آ جائے پروڈکشن فیلڈ، ٹی وی ایڈ بن رہے ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، لوگوں نے کہا یہ سب حرام ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آپ آگے نکلیں، کھیل کی بات ہم کرتے ہیں، لاکھوں لوگ پاکستان میں کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہاکی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی شرٹیں بنانے سے لے کر تمام وہ گراؤنڈز مین سے لے کر کرکٹر پلیئر سے لے کر لائٹ مین سے لے کر کمنٹیٹر سے لے کر آپ گنتے جائیں۔ اب 6 انڈسٹریاں میں نے وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ لگ بھگ پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ ان انڈسٹریوں سے جڑے ہیں، اور ہمیں مشکوک اس الفاظ میں بنا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کھانا نہیں ممکن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوانوں میں گلٹ بھی آ رہا ہے بہت زیادہ، یہ سارا کام کر کے بھی پھر بھی اگر اس بندے کے اندر گلٹ آ رہا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ حرام ہو، تو وہ بندہ احساس کمتری میں چلا جائے گا یا دین سے مکمل باغی ہو جائے گا۔ تو ہمیں فتویٰ بازی سے بھی زیادہ حالات حاضرہ پہ اسلام نے پہلے اسباب پیدا کیے، حرام چیز سے بچنے کے اسباب پیدا کیے، پھر اس کو حرام قرار دیا۔ یعنی آپ اچھا اگر خدشہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے کہ میں فلاں شخص کے انڈر کام کر رہا ہوں، میری ایک اچھی سیلری ہے، ایک اچھا پیکیج ہے، لیکن ہے حرام کا، پھر میں کیا کروں؟ یہ اگر کنفرم ہے کہ حرام کا ہے تو پھر تو خدشہ اگر مشکوک ہے تو اس پہ تحقیق کر لینی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ چھوڑ کے اس سے زیادہ حرام والے کی طرف، کیونکہ معاشرے میں
یہ دیکھیں اس وقت صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ زیادہ برائی سے کم برائی پہ اکتفا کیا جا رہا ہے کہ جو چھوٹی برائی ہے اس کو اپنا لیا جائے, بڑی برائی کو چھوڑ دیا جائے. حالات ایسے بنا دیے گئے انٹرنیشنلی. ریاستوں کو اس حوالے سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بڑے واضح احکامات, اور ہماری ریاست کو کرنا چاہیے کہ جو بھی جڑا ہوا ہے وہ حلال اور حرام کے اس فلسفے میں کہیں نہ کہیں وہ جو ہے گلٹ کے اندر لائے کہ احساس مایوسی میں نہ چلا جائے, احساس کمتری میں نہ چلا جائے. جی منور خان سواتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لے کر آئے دوبارہ سے, اور سواتی ایسوسی ایشن کے آپ ماشاء اللہ سرپرست اعلیٰ ہیں شاہین ریئل اسٹیٹ. اور میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ جناب عزت مآب نے ہمیں نوازا ہے جی, تمام بچوں کے انعامات ان کی جانب سے, شاہین ریئل اسٹیٹ اور منور خان سواتی صاحب کی جانب سے. ایک بڑے بہترین گفتگو ہوئی ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا وہ ٹیلنٹ, وہ بچے جو غریب غربا ہیں, مقابلہ کریں, اور ان کی سرپرستی میں خود کروں گا, نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی. کالج, اسکولز, یونیورسٹیز کے بچے جو آگے آنا چاہتے ہیں, اور یہی بچے ہیں جو تقریری مقابلوں میں نمبر پہ آ رہے ہیں پوزیشن. کل آپ انہی کو کسی کو ایم پی اے دیکھیں گے, کل انہی میں سے کسی کو آپ ایم این اے دیکھیں گے. تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو حضور والا آپ کا اگین شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ٹاپک آپ نے سن لیا کہ کسب حلال, یعنی کہ رزق کے جو حلال ہے وہ عین عبادت ہے. رزق کے حلال کی جب ہم بات کرتے ہیں سواتی صاحب, تو ہم نے بات کر دی کہ 7-8 انڈسٹری ایسی ہیں جن پہ دھبا لگ چکا ہے کہ یہ حرام کما رہی ہیں, تقریباً دھبا لگ چکا ہے. اب میں ایک شخص کو پڑھ رہا تھا, اس نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے بات کی کہ آپ اپنے حساب سے کوشش کریں کہ آپ جتنا رزق حلال کما سکتے ہیں کمائیں. 2025 کے اندر یہ کہنا کہ میں 100% حلال کما رہا ہوں, تو وہ کہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ مسجد کا امام بھی قسم دے کے نہیں کہہ سکتا کہ میں 2025 کے اندر مکمل حلال کما رہا ہوں. سعودی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے, ہم مسجد امام کی مثال لیتے ہیں, اس کے بچوں کی ٹیوشنز کی فیس ہے, سکولز کی فیس ہے, اس کا بجلی کا بل کتنا آ جائے گا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے گھر کے اخراجات ہیں, اس کی جو مسز ہیں وہ بھی دنیا کا حصہ ہی ہیں, وہ بھی میک اپ پہ خرچہ کریں گی, اس کا بھی شادی بیاہ پہ جانے کا دل کرے گا, اس کے بچوں نے کپڑے لینے ہیں, کتنا کرسا پرسی ہوگا, کتنا اپنے بچوں کو دبائے گا وہ. اس سارے حالات میں یہ تو واضح ہو گیا کہ جو قبلہ ہیں ان کا بجٹ آؤٹ آف بجٹ جائے گا, مسجد تنہا اتنی افورڈ نہیں کرتی. اب مولانا صاحب نے لگانا تو جگاڑ ہی ہے, وہ چاہے جمعرات پہ لگائیں, چلیسوے پہ لگائیں, زکوٰۃ فطرانے کا کہہ کے لگائیں, جدھر بھی کریں انہوں نے کرنا کچھ ایسا ہی. تو بتائیے گا, ویسے آپ دنیاوی داری سوال ہے آپ سے کہ کیسے ایسے ممکن ہے کہ مولانا صاحب بغیر جگاڑ لگائے, بغیر حرام کمائے اپنا نظام چلاتے رہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب بھی دے دیا کہ مولانا صاحب کی جو تنخواہ ہے یا ان کا جو عطیہ ہے وہ 15,000 20,000. جی تھوڑا مائک قریب کر لیں گے. جی وہ 15-20 ہزار روپیہ. جی تو اس سے تو مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاکستانی کرنسی کے اوپر لکھا ہوا ہے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے, لیکن پھر بھی لوگ اسی کو یوز کر رہے ہیں حرام کے لیے, رشوت دینا یا آگے پیچھے کسی کو دینا. سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے, نہیں کینسر کا سبب بن سکتا ہے, کینسر کا سبب ہے. جی تو وہ لوگ دھڑ دھڑ پیتے ہیں, انجوریس ٹو ہیلتھ لکھا ہوا ہے میرے خیال. جی تو بس بات یہ ہے نا جی کہ اس 2025 میں بات یہی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو سیف کرے گا اور جو بندہ حلال کمائے گا, تو میں ویسے میرا ذاتی ایک کہ وہ وقت کا ولی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ ہر قدم پہ آپ کو دیکھیں, مسجد میں آپ جائیں گے نا تو فری ہے نا, جی جی, نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے, آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگے. جی
وہ جمعے کو جو آپ نے اپنی مرضی سے دے دینے. جمعے کے یا مسجد میں آپ جائیں گے فری ہے، تو ساتھ ہی اگر وہ کلب ہے تو اس میں 500 روپے فیس بھی دیں گے. جی 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 پھر بھی جائیں گے. ہاں تو مواقع جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں نا، جی جی وہ نکاح کے مواقع کم ہیں، زنا کے اللہ مواقع زیادہ، یعنی کہ آپ کے پاس حرام ہے ہی کوانٹٹی میں زیادہ. اس کو آپ کو ہر قدم پہ ساتھی اب آپ زمین کے کاروبار سے جڑے ہیں، رشوت لیے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا پٹواری کو، کیونکہ ایک اپنی پگ بھی سلامت رہنی چاہیے کہ سواتی صاحب آئے ہیں، ملک صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب آئے ہیں، تو چلو کام بھی جلدی ہو جاتا ہے، یہ نا لائنوں میں لگنا نہیں پڑتا. کبھی غصہ آتا ہے کبھی سوچ کے کہ یار میں یہ کیوں دے رہا ہوں، مجھے نہیں دینے چاہیے تھے؟ ملک صاحب میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ میں نے ایک دفعہ یہی تہیہ کیا کہ میں نے نہیں دوں گا. اچھا تو آپ یقین کریں کہ 2 مہینے میں ذلیل و خوار ہوں، میرا کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس میں مجھ سمیت ہر وہ بندہ شامل ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب کو انوالو کریں گے شارٹ سا، پھر میں نے سوچا کیا ان پہ آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے رشوت دی ہے تو انہوں نے 20 لاکھ کا پلاٹ بیچا تھا، 20,000 جو رشوت پٹواری کو دی ہے، اس وجہ سے ان کا 20 لاکھ روپے جو ہے وہ حرام ہو گیا. اس میں 2 طرح کی رائے ہے جی. ایک کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ رشوت دینے اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ مفتیان کرام نے اس میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب آپ کا جائز کام رکا ہو اور مجبوری ہو کہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، پٹواری، تحصیلدار یا کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی ہے، ایک شریف آدمی اس بیچارے کا کام نہیں ہو رہا تو وہ مجبوراً اب اپنے جائز کام کو کروانے کے لیے کوئی تو راستہ اس دنیا میں جینے کے لیے اپنائے گا. تو اس کے لیے پھر جواز کا ایک نکل آتا ہے کہ اس نے اپنا ٹھیک کام کروایا. ہاں اگر سواتی صاحب نے کسی کی زمین پیسے دے کے اپنے نام پہ غیر قانونی کروائی ہے تو وہ تو ان کو گناہ ہوگا، لیکن اپنی زمین ہے، اپنی زمین کے ڈاکومنٹس ان بیچاروں نے اپنے نام تو کروانے ہی ہیں نا. اب ویسے کہتے ہیں کہ 2 مہینے ذلیل ہوئے تو تیسرے مہینے پھر یہ کہیں گے کہ یار اب کچھ کر لینا چاہیے. پولیس تھانہ کچہری، ویسے ہم سارے اداروں کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کالی بھیڑیں سب میں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے آج کل اکثر کالی بھیڑیں ہی پائی جاتی ہیں، چٹی بھیڑ تو نظر ہی نہیں آتی؟ ملک صاحب ہیں، اچھے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک نظام دنیا قائم ہے، نظام چل رہا ہے. لیکن اکثریت جو ہے نا، وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ کالی بھیڑوں والا، وہ اکثریت ہو گیا. پہلے لوگ رشوت لیتے تھے، ان کو اس کی وہ اپنے مکان، دکان، محل بنانے کے لیے. آج کل لوگ رشوت لے رہے ہیں مجبوری کے لیے. مجبوری میں بھی گناہ ہے. دیکھیں نا، جس وقت تک آپ کے جان کے اوپر نہ پن آئے تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ رشوت لینا یا دینا یہ جان کے اوپر تو نہیں ہے. لیکن جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ بھئی ایک جائز کام ہے جو نہیں ہو رہا. 2 مہینے میں نے کوئی ایسی جگہ، ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے اپلیکیشن نہ دی ہو، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک سسٹم چل پڑا ہے. اگر 100 بندے جو ہے نا وہ غلط کام کر رہے ہو نا، 2 ٹھیک کر رہے ہوں، تو لوگ کہیں گے یہ غلط ہے، یہ جو 2 بندے ہیں یہ غلط ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی یاسر صاحب، کوئی بندہ ہم میں سے امیر ہو جائے، پیسے زیادہ کمانا شروع ہو جائے، ایکسٹرا محنت کرنا شروع ہو جائے، 2-3 طرح کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام کما رہا ہے یا اس کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب ہم اپنے حساب سے نا اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو غلط بھی کر دیتے ہیں، مطلب اس کے خلاف بکواسیات بھی کرتے ہیں. ایسے شخص کے جو بتان، چلے یہ بتان میں آ جائے گا، لیکن ہے یہ کہیں نہ کہیں قریب ہی کہ جس کو معاشرہ کہنا شروع ہو جائے فضول کا کہ میں حرام کما رہا ہے جی تاں یہ امیر ہو گیا. کل دس ہی جان دیں اس کو، ٹھیک ہے. جیسے مجھے اللہ نے گاڑی دی تو میرے کسی دوست کو نہیں سمجھ میں آیا تو اس نے کہا یار کل تک تو موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا. مطلب آج گاڑی لے لی غلط ہے، یہ کل موٹر سائیکل جو تھا وہ غلط ہے. مطلب اب سمجھ نہیں آئی ایسی فلاسفی. تو یہ جو کرتے ہیں حلال اور حرام، کیا ان کا اجر و ثواب جس کو یہ فضول کا بدنام کر رہے ہیں اس کو ہوتا ہے؟
اس کا تو الٹا یہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک مثبت انسان ہے اس کے اوپر یہ ایسا الزام لگا کے اس کو گناہگار کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی آدمی حلال سے پیسے کما کے امیر ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے اس پہ. اور میں اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اگر مشہور واقعہ آپ کو سناؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ غریب صحابہ کرام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ تو صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں اور ہم غریب ہیں, ہمارے پاس صدقہ خیرات کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو جنت میں آخرت میں ہم سے زیادہ فضائل لے جائیں گے. کیونکہ صحابہ کرام کو دنیا کی نہیں تھی کہ دنیا میں امیر ہے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آخرت میں ہم کیسے امیر ہو جائیں گے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ تسبیحات بتائی, وظائف بتائے کہ یہ تسبیحات پڑھا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے. انہوں نے یہ تسبیحات کرنا شروع کر دی. اب جب امیر صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ یہ تسبیحات حضور نے بتائی ہیں تو امیروں نے بھی وہی تسبیحات شروع کر دی. وہ غریب صحابہ پھر چلے گئے کیونکہ وہ اس وقت کا امیر ہو یا غریب ہو وہ آخرت کی امیری کی فکر کرتا تھا. یہ اس معاشرے اور آج کے معاشرے میں فرق ہے. تو جب وہ چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیروں نے بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ صدقہ خیرات تو وہ کر ہی رہے ہیں, تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے کرے. تو یہ اللہ کا فضل اگر کسی پہ ہو جائے, حلال کما رہا ہے, اور دوسری طرف آپ پہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر آپ فقر میں ہیں, غریبی میں, تو آپ فخر کریں کہ کائنات کے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے اختیاری فقر اختیار کر کے غریبوں کو قیامت تک کے لیے سربلند کر دیا کہ کوئی بھی غریب کتنا بھی غریب ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فقر سے نیچے نہیں جا سکتا. تو آقا نے اختیاری فقر اسی لیے اختیار کیا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا, اختیاری فقر حضور نے اپنایا کہ کوئی غریب اس وجہ سے دنیا میں مایوس نہ ہو جائے کہ میں غریب ہوں. امیروں پہ اگر فضل ہے تو غریب اپنے فضل پہ اپنی غربت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نسبت کی وجہ سے فخر کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو کر کے امیر ہو رہا ہے, دیکھیں فرد امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا, ملک امیر ہوگا تو مسلمان اور اجتماعی طور پہ ہم امیر ہوں گے. ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں نا, اگر اکنامک طور پہ ہم امیر ہوتے مسلمان تو آج کیوں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہوتے. شکر کریں کہ کوئی مسلمان امیر ہو گیا ہے اور اس کی ہیلپ کرے اور خود امیر. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے, بلکہ ہم فہد سے تقریر سن لیتے ہیں. جی پہلے فہد آ جائیں آپ. منور سواتی صاحب, آپ نے جو ٹیلنٹ کا جو ہے وہ سہرا ڈھونڈا ہوا ہے, آج ہمارے پاس حافظ فہد صاحب موجود ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 11 سال. 11 سال. اور آپ ماشاءاللہ کہاں آج کل تراویح سنا رہے ہیں؟ ادھر ہی سرساٹو کے اسکول میں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہے جی, اچھا, جہاں پر میں نے پڑھا ہے ادھر ہی تراویح سنا رہی. بسم اللہ, شروع کریں تقریر اپنی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. ہم سے تاریخ ہے, تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے, تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے, وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا, ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. واہ واہ واہ. جناب صدر, اساتذہ اکرام, معزز مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کو تخیلات کی وادی سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر سرزمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت, اہمیت اور کردار. معزز سامعین, اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار ہیرا تھا, جس کے معلم اول رب کائنات, متعلم اول رحمت کائنات, واسطے اول جبرائیل امین, کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی. معزز سامعین, لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے, مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے, مدرسہ پرکشش ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ سنگ بہشت ڈھیر کا نام نہیں, مدرسہ صرف عمارت کا نام نہیں, مدرسہ محدود کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سال دوسرے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے,
بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند کے واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر محمود نام کے استاد نے محمود نام کے شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو سنیے، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اس سے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. معزز سامعین، دور حاضر میں دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. تو میں بتاتا ہوں، اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت تبلیغ پر محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو خانہ کعبہ میں اللہ اللہ کا نام نہ گونجتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی کوئی نہ کرتا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، مدارس نے زمانے کو کیا جو علم سے روشن، مدارس نے زمانے کو کیا جو علم سے روشن، مدارس سے زمانے کو ملا سچائی کا درپن، جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے، جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے، وطن کی آبرو کو بچایا ہے مدارس نے، وطن کی آبرو کو بچایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے، وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. سواتی صاحب ایک کومنٹ کریے گا جی، کیا 11 سال کا بچہ یہ سوچ اور یہ انداز پسند آیا آپ کو؟ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بہت اچھا. بس یہ اسی کو کہتے ہیں تربیت، اور اسی کو تعلیم و تربیت جو ہے نا، وہ اس کسی بھی بچے کا جو ہے نا وہ قصور نہیں ہے کہ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یا کسی سکھ میں، یہودی میں. یہ تو ایک بچہ آپ کا جو ہے نا، یہ ایک جب اس کی کان میں اذان دیتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں. وہاں سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، اور تربیت ایسی ہی کمال کی ہے. تھینک یو سو مچ فار. اور منور سواتی صاحب، آج آپ کو یہ بھی محسوس ہوا ہوگا کہ آپ کتنا عظیم کام کرنے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کمنٹ کریں گے؟ تھینک یو سو مچ فار. جی ماشاء اللہ جی، بہت ہی انداز بیان، تلفظ بہترین. اور مدارس کے دیکھیں کہ جو ہے وہ خود اعتمادی کتنی زیادہ ہے. ہاں، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ کچھ نامعلوم گھٹیا لوگ مدارس کے اوپر پابندیاں لگانا چاہ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کیا موجود ہیں جی صاحبزادہ صاحب اگین میں مدثر سے نعت بھی ہم نے سننی ہے جی. مدثر ملک نام ہے آپ کا جی، یا ملک مدثر نام ہے؟ ملک مدثر صاحب. چلے جی، ہم دیکھتے ہیں اگر پلیز صاحبزادہ صاحب کال پہ موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم مدثر کی جانب بڑھیں گے. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور والا کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. آپ سے خیریت ہیں؟ آپ کا دیدار کا شرف حاصل کرنا تھا، لیکن ٹھیک میرے خیال میں 1 سال بعد دوبارہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بس اللہ نے کوئی نصیب میں ایسا لکھا ہوا ہے. جی حضور سلامت رہیں. اور بڑا خوشی ہوتی ہے بعد میں بھی جب بھی کوئی کلپ وائرل ہو کے آپ کا سامنے آتا ہے کہ بڑی بہترین گفتگو فرماتے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضور والا آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حلال رزق اہم عبادت ہے. فرمائیے گا کہ بڑا ایک سادہ سا سوال جو میں نے پہلے اپنے گیسٹ سے بھی کیا کہ کیا آج کل 2025 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آسان ہے کسی بھی شخص کا کہنا کہ چاہے وہ نوکری پیشہ ہے، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے، یا کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہے، فری لانسر ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ میں 100% حلال کما رہا ہوں اور اپنے بچوں کو 100% حلال کھلا رہا ہوں؟ جزاک اللہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کو دیکھنے والوں سننے والوں کو رمضان شریف کی آمد مبارکباد دوں گا، اور دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت رحمتوں سے ہمیں نوازیں. آپ نے جو سوال کیا، آج 7 رمضان مبارک ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے ذریعے عوام کو بھی
کہ آج ایک بڑی ہی پاکیزہ ہستی کی یوم وفات ہے. میری مراد حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہیں جو حضور اسلام کی چچی تھی اور مولا علی سرکار کی والدہ محترمہ تھیں. تو اچھا تو آپ اس حوالے سے بھی پروگرام کر لیتے، لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ حلال اور حرام ہم کہتے کسے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. تو ہمیں سب سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہوگی. میرے نزدیک جو حلال اور حرام ہے وہ کوئی پیشہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض ایسے پیشے اور ایسی آمدن بھی ہوتی ہے جس کو ہمارا عمل حرام بنا دیتا ہے. میں اس کی مثال کو کیوں دیتا ہوں کہ اگر کسی خانقاہ پر بیٹھا ہوا کوئی پیر ہے اور وہ صرف نذرانے بٹورنے پر لگا ہوا ہے لیکن کوئی خیر کا عمل وہاں سے نہیں ہو رہا، تو جو انکم اس کی ہے وہ بھی حرام کے زمرے میں آئے گی. اسی طرح اگر کوئی عالم دین ہے یا عالم مسلک ہے تو کسی مسجد میں منبر کی زینت بنا ہوا ہے، اگر وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کر رہا ہے، 5 نمازیں پڑھنے کی تنخواہ لے رہا ہے لیکن پڑھا رہا وہ صرف ایک ہے وہاں پر، یا جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ بھی حرام کما رہا ہے. اللہ تو یہ جو حرام کی کمائی صرف جوئے، شراب یا ناجائز فروشی کی جو آمدن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، حلال بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا حضور یہ فرمائیے گا کہ کیا آج کل کے دور میں وہی سوال کہ جو فتوے لگ جاتے ہیں، جیسے بینک والے پہ فتویٰ لگ گیا، انشورنس والے پہ فتویٰ لگ گیا کہ یہ حرام ہے، تو وہ پھر لوگ کیا کریں؟ دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے حرام حلال کو سمجھنا ہوگا. جی اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو بنی نوع انسان کے لیے یا اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو انشورنس والا کاروبار ہے یا جو دیگر بینک کی آپ نے بات کی، ان کا جو عمل ہے یا جو طریقہ کار ہے اس سے اگر تو انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یقیناً یہ عمل مانے ہیں اور یہ حرام کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر بینک کی جو ورکنگ ہے اس سے عام انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر اس کا جو کام ہے وہ حرام کے زمرے میں نہیں جائے گا. انشورنس کے پیسے وصول کر کے اس کے بعد اس رقم کو جمع کر کے اسی رقم کی بیس کے اوپر لوگوں میں ڈسٹریبیوشن کریں تو یہ ایک انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے زمرے میں چلا جائے گا جس کو اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. لیکن اگر وہی انشورنس کمپنی اس سے جب حاصل کرتا ہے رقم کو کسی بزنس میں استعمال کرتی ہے اور ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہے، لوگوں کے لیے جاب جنریٹ کرتی ہے، معاشرے میں ایک اچھا معیار لے کے آتی ہے، تو ایسے میں اس کی جو معاملات ہوں گے وہ حرام کے زمرے میں نہیں گریں گے. حضور والا آپ نے سٹارٹ میں بڑا بہترین فرما دیا کہ حرام تو آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بھی کما سکتے ہیں. تو یہ جو مختلف ہمارے دوست جو ہیں سناہانی کا لے رہے ہوتے ہیں، معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں، پراپر ان کے ایک ریٹس چل جاتے ہیں کہ آؤٹ آف سٹی یہ ہے اور سٹی کے اندر یہ ہے. اسی طرح ہمارے مختلف اور علماء کرام بھی ہیں. ویسے یہ سوال آپ سے ہے تو تھوڑا سا ٹف ہی کیونکہ ہوگا، لیکن فرمائیے گا کہ کیا کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرنا دین کے حوالے سے، چاہے وہ تراویح کے حوالے سے ہو کہ اگر میں تراویح پڑھانے آؤں گا تو بھائی کم از کم مجھے یہ ملنا چاہیے، اوپر سے جو مل گیا وہ بس ٹھیک ہے وہ میں چلا لوں گا، لیکن کم از کم مجھے یہ ملنا چاہیے، اس طرح کی کیا ڈیمانڈ کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں معاشرتی رویہ کیا ہے. ہوتا ایسے کہ جب ہم اپنے بچے کو کسی انگلش اسکول میں ڈالتے ہیں تو وہاں پر ہم بھاری فیس ضرور دیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی صاحب کا بندوبست کرتے ہیں تو اسے 500 دینا بھی ہمیں گراں گزرتا ہے. تو جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر یقیناً وہ مولوی صاحب یا قرآن پڑھانے والا کی ذاتی ضروریات بھی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ ضرور کرے گا، تو یہ ناجائز عمل نہیں ہوگا. اسی طرح جو نعت خوان حضرات کی آپ نے بات کی تو ہوتا ہے ہمارے دیکھنے میں ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ نعت خوان حضرات کو بلا لیتے ہیں اور پھر ان کو نہ آنے اتنے دور تک کی نعت خوان کو بلا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ذہن میں رکھنا کہ جو آنے جانے کے معاملات ہیں دیگر معاملات کو آپ کو پورا بھی کرنا پڑے. تو اگر اس میں نعت خوان حضرات بھی یہ کر لیں یا علماء یا دیگر لوگ کی باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں
اگر وہ اللہ پہ توکل کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. لیکن دیکھنے میں آیا کچھ ضرورتیں ایسی انسان کی بنتی ہیں کہ انہیں مجبوراً ایسا عمل کرنا پڑتا ہے. تو انہیں بھی نہیں مانگنا چاہیے، لیکن دینے والے کو یہ سمجھ کے دینا چاہیے کہ ہم جب عام حالات میں دیگر لوگوں کو پے کر دیتے ہیں تو پھر ان حضرات کو دینے میں کیا آ رہا ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں تو اللہ اور رسول کے نام پہ زیادہ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. حضور والا یہ فرمائیے گا کہ ایک ٹھیکیدار ٹھیکہ لیتا ہے اور اس کی بچت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی پرسنٹیج کے حساب سے اس کی 800% 700% بچت ہے اور اس کو وہ منافع مل گیا. کیا وہ جو منافع اس نے سودا کیا، ٹھیکہ لیا، تو زیادہ منافع، یعنی کہ اسلام میں ایک منافع کی رینج بتاتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لائیں تو 10% 11% تک ہے. ہلکا سا رسک بھی ہوتا ہے اس میں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے. وہ کیا اس کے لیے وہ سارا، یعنی کہ کوئی زمین کا کام کرتا ہے تو وہ بعد میں ایک بہترین معاوضے کے ساتھ مہنگی زمین بیچتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ حلال ہوگا منافع یا حرام ہوگا؟ دیکھیں اس میں اکثر و بیشتر جو ہم نے مختلف بیانات سنے وہ اس گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھے بغیر کہہ دیے تھے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جگہ پہ چاہے وہ ٹھیکیدار حضرات ہیں، دیگر کاروباری حضرات ہیں، ان کو ایک مارکیٹ سے ہٹ کے منافع کی طرف جانا پڑتا ہے. اس میں کچھ اندیشے ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ٹھیکہ لیتا ہے تو ٹھیکہ دینے والا جو ہے وہ ان چیزوں کو ملوث خاطر نہیں رکھتا اور وہ نقصان برداشت نہیں کرتا. تو ایسے میں اگر کوئی شخص دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کل مجھے نقصان کو شاید ہے کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں یا علاقائی یا گراؤنڈ ریئلٹی اوپر کرتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بالکل ہی معیار سے ہٹ کے جو ایک طے شدہ چیز ہے اس سے بالکل ہٹ کے کوئی چلا جاتا ہے تو اس میں ٹھیکہ دینے والے کا بھی قصور ہے. اکثر و بیشتر لوگ معیار سیٹ کرتے ہیں، سرکاری ٹھیکے ہوتے ہیں سر، جہاں ٹھیکیدار بہت اچھا ہے اس میں ان کو بھی خیال رکھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. پیر سید حیدر علی گیلانی سجادہ نشین دربار حضرت بری امام سرکار اور روتر شریف جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا انتہائی مشکور ہوں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رہے. بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. یاسر صاحب پہلے مدثر سے نعت سنتے ہیں. مدثر بھائی بسم اللہ. چراغ گولڈا شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. عکس روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، عکس روح مصطفیٰ سے ایسی چمن پھولوں کو رانائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی. عکس روح مصطفیٰ سے ایسی ارے کھل اٹھا رنگے چمن، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی. اور بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان. لطف آیا ڈوب
لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی چمن پھولوں کو رہنائی ملی اور چادر سہارا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر چادر سہارا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرا ہی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رہنائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے جی. مدثر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا خوبصورت انداز جی ہدیہ عنایت پیش کر رہے تھے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جی کال پہ جناب حقان وحید خواجہ صاحب نے. یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور راول فاؤنڈیشن راول ہاسپٹل کے اونر ہیں اور بڑے خوبصورت انسان ہیں, بڑی پیاری نفی تلی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر آج ہمارا ٹاپک ہے حلال عبادت جو ہے وہ رزق جو ہے وہ عین عبادت ہے. فرمائیے گا یہ جو حلال عبادت ہے حلال رزق ہے یہ کیا حکومت نے ہمارے بس میں چھوڑا ہے کہ ہم آرام سے سکون سے حلال رزق کما سکیں, کھا سکیں اور اپنے بچے پال سکیں, یا یہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے, پیٹرول کا مہنگا ہونا ہے, بجلی کا مہنگا ہونا ہے, یہ سب چیزیں ہم پہ مسلط کر دی گئی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جی بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی نے بالکل کمر توڑ دی ہے تقریباً 85% عوام کی, لیکن اس کا یہ بالکل آنسر نہیں ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا بند کر دیں. بھی اسی چیز پہ یقین ہے اور آپ کا بھی اسی چیز پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے رزق عطا کرنا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے, اور جو ہمیں ملنا ہے وہ کوئی بھی نہیں انسان روک سکتا, اور جو نہیں ملنا وہ ہمیں مل نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ حلال اور حرام میں ایک بال کا فرق ہے اور وہ فرق بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں جو غلط کام کرتے ہیں, غلط طریقے سے کماتے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے, ان کی اولادوں میں سے وہ نظر آتا ہے, اور وہ پھر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ سارا پیسہ غلط طریقے سے نکل جاتا ہے. یعنی کہ میرا مشورہ آج آپ حرام بوئیں گے تو کل حرام ہی کاٹیں گے. حضور والا یہ فرمائیے گا کہ پھر اگر ہمیں سب پڑھایا سمجھایا جاتا ہے لیکن پھر بھی اکثر و بیشتر پولیس پہ ناکے پہ کھڑے ہونے والا شخص اس لیے رشوت لیتا ہے, کہتا ہے جی کہ خرچے پورے نہیں ہوندے. کوئی شخص میڈیسن والا سرکاری آفیسر یا بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کریں یا ہم نادرا کی بات کریں, جدھر بھی جائیں گے پٹوار خانے میں تو رشوت عام نہیں سر عام ہوتی ہے. ہر چیز میں رشوت ہے اور ہر چیز میں لوگ اپنے حلال رزق کو بھی حرام کرتے جا رہے ہیں. فرمائیے گا پھر کیا یہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے یا پھر اتنا زیادہ اس کنڈیشن میں آ گئے کہ اسلام نے بھی ایک وقت میں کہا ہے کہ آپ پہ حرام جائز ہے جب آپ کا بھوک کا اندیشہ اور آپ کو مرنے کا ڈر لگ جائے. تو کیا واقعتاً ہم روز حرام نہ کمائیں تو ہم حلال کھائیں گے تو مر جائیں گے؟ کیا اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو چکی ہے؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آپ بالکل جی آپ کی اس بات کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اگر ان کے اعمال میں ہے. سیاسی لیڈر کیا چاہیے؟ سیاسی لیڈرز آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سیاسی لیڈرز کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟
ایز اے سیاسی لیڈر دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس پوری اکانومی کو ریوالو کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہماری جتنی بھی جو فارن ایکسچینج ہے اس کو ملک میں لانا پڑے گا. اس کے بھی پالیسیز ہیں, بالکل موجود ہیں, اور ہم لوگ بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے قرضے کم لیں گے, جتنے زیادہ قرضے لیے جائیں گے اتنے زیادہ آپ میں مہنگائی آپ کے ملک میں ہوگی. اور کیونکہ مارک اپ واپس کرنا ہوتا ہے بینکس کو, ورلڈ بینک کو, اسی طریقے سے IMF کو, تو آپ کی مہنگائی ساری بیس کرتی ہے امپورٹس پہ اور آپ کے قرضوں پہ, جو کہ ہم بہت زیادہ لے رہے ہیں. اس میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کنٹرول کرنی ہوں گی. کا تعلق ہے, جیسے سپوز میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں انگور ہے 500 کلو, 500 روپے کلو, اور یہی چیز اگر آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیں تو وہ 60 روپے کلو ہے. رمضان میں وہ اور کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اور ہم لوگوں یہ ہے کہ وہی لوگ جو کہ سستا لے کے رمضان میں مہنگا بیچتے ہیں, اس میں کوئی گورنمنٹ کا یا اس میں کوئی حلال حرام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ منافع زیادہ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں چلے جائیں, جو ان کے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں, خاص دن ہوتے ہیں, اس میں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. اور ہماری قوم کے لوگ جو کہ تاجر برادری ہے وہ مہنگا کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حلال حرام کا کوئی عنصر نہیں ہے, اس میں گورنمنٹ کی کوئی سچ پالیسیز نہیں ہے. یہ ہم خود غلط اینگل پہ اور غلط راستے چل پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے اور حلال ہی کھانا چاہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سورس آف انکم کو بڑھانے پہ بھی کام کرنا چاہیے, یا اگر ایک شخص نوکری کرتا ہے دوسری نوکری کرے گا تو کہا جائے گا کہ جی یہ پوری اپنی انرجی دوسری جگہ نہیں دے پا رہا, اس جگہ دے پا رہا ہے, اس لیے اس کا وہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے. یا آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے کہ جس میں لوگوں کے سورس آف انکم بڑھایا جا سکے؟ جی بالکل, میں بالکل اس پہ کام کر رہا ہوں, اور اس کا بیسٹ یہ ہے جو کہ ہمارے پاس چائنا کا ماڈل ہے. چائنا میں انہوں نے اسمال کاٹیج انڈسٹری کو انکریز کیا ہے. چھوٹے چھوٹی جو فیکٹریز ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ان کی پروڈکشن ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ 200-400 اسٹوڈنٹ لوگ مل جاتے ہیں جو ان کی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں دنیا میں. اور اسی طریقے سے ان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہے. جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو پھر آپ کو فارن ایکسچینج آتا ہے ملک میں, اور آپ کی اکانومی. ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, اور میں گورنمنٹ کو بھی اس میں کافی مشورہ دوں گا کہ وہ اس لائن پہ سوچیں, بجائے یہ کہ قوم کو زکوٰۃ کے پیسے پہ لگایا جائے, ان کو انکم سپورٹ پروگرام دیا جائے جو اربوں روپے کا ہمارے ملک میں ایز اے قرضے کی صورت میں آتا ہے, اور ہم اپنے لوگوں کو صرف اور صرف سیاسی طور پہ ان کو oblige کرنے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں, نہ کہ ان کو کوئی ایسی انڈسٹری کریٹ کریں جو ان کی نوکریاں بنے اور ان کو لائف ٹائم ان کو وہ زندگی بھر ادھر سے کما سکیں. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین صاحب, اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے. یاسر ستی الخری صاحب, آپ سے میسیج لینے سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا جی. جناب عزت مآب نقیب پاکستان بدر الاسلام بدر صاحب کو آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لے کر آئے, جزاک اللہ. میں آپ دونوں حضرات سے کچھ چند جلدی والے سوال. خواتین جب مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہے, کام کرنا چاہتی ہیں, تو ان کا جو سورس آف انکم ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ ریسپٹس ہے تو اپنا آپ دکھا رہی ہے. فیمیل ہوسٹ یہ ہے, فیمیل نرس ہے, تو اس کا بھی جو ہے, کیا ان کی جو کمائی ہوئی رقم ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے, ان کا رزق حلال ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر عورت کو اس کی جسمانی زیبائش کو اشتہار بنا کے کوئی کمائی کر رہا ہے تو اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے. عورت کے جذبات اور احساسات کو غیر محرموں کے آگے بیچنا, یہ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. لیکن حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ہمسائے ملک ہیں دو, ان کی میں مثال دیتا ہوں, ایران اور سعودی عرب, دو اسلامی ملک ہیں, ایک ہمارا پڑوسی ہے اور ایک اسلامی ہے. تو میں ایک کو وزٹ کیا اور دوسرے کا میڈیا کے تھرو دیکھا کہ وہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں, اور حجاب حبایا اور اس پوری اندازے کے صدقہ کے پروگرام میں جس طرح آپ نے کہا تھا کہ آپ کا چہرہ نظر آنا چاہیے, باقی جسم
ڈھانپا ہوا ہو تو آپ حیا کے ساتھ عورت ہر جگہ کام کر سکتی ہے، لیکن جسم اس دکھا کر پیسے لینا غیر مرمو کو، یہ اس کے اگر یہ روح آ رہی ہے تو یہ آرام میں چلا جاتا ہے اور بے برکتی بھی آتی ہے. سعادی صاحب، دنیاوی معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص ہے اور اس کا جو ذرائع کا انکم ہے اس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، آپ نے صرف محنت کرنی ہے، ہیلا کرنا ہے. جی. وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے. جی. جس بندے کے قسمت میں اور جس کی زندگی میں جتنا وہ پیسہ لکھا گیا وہ اس کو ملنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی اور آپ کی کم از کم اٹینشن تو پازیٹیو ہونی چاہیے نا. آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں جو ہے کسی جانب بڑھا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میسج کیا دیں گے؟ گفتگو کو سمیٹیے گا، میسج کیا دیں گے؟ دیکھیں، میں میسج اگر آج کے ٹاپک کے حوالے سے دوں تو یہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو ساری دنیا چومنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ہاتھ چومے تو ایک محنت کش صحابی آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کھردرے نظر آتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کیوں کھرد رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہاتھ سے محنت کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو میرے آقا نے وہ ہاتھ اپنے لبوں کے ساتھ لگایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محنت کش کا ہاتھ چوما اور چوم کے پھر فرمایا کہ القا سے وہ حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اس سے بڑا کیا اعزاز ہے اس بندے کے لیے جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے. جو بندہ جتنی محنت کر کے حلال کماتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی بوسے کا میں سمجھتا ہوں حقدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میسیج دیں گے اپنا؟ حلال جو ہے رزق عین عبادت ہے، کیا میسیج دیں گے؟ میں یہ میسیج دیتا ہوں جی کہ حلال رزق کمانے والے، جس طرح ستی صاحب نے کہا کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اس کے علاوہ آپ اپنا جو ہے نا وہ دامن آپ کا دیکھیں. میں جب کسی جگہ ملازمت کرتا تھا 96 میں، تو وہاں پر میری جو سیلری تھی وہ 2265 تھی. تو اس میں بھی ہم نے گزارا کیا. یہ جتنے آپ کے پاس اسباب آئیں گے تو اتنے آپ کے پیر پھیلتے جائیں گے. کوئی بندہ اگر اپنا گزر بسر کر رہا ہے تو وہ اس دور میں بھی کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ پھر اگر نہیں کرنا چاہتا تو وہ کسی دور میں بھی نہیں کر سکتا. وہ وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بھی بیٹھ کے نہ خوش ہے، اگر وہ خوش رہنا چاہتا ہے تو مزدور کی کنڈیشن میں بھی رہ سکتا ہے. آپ دونوں ذات کا بہت بہت شکریہ جی. مدثر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ. مجھے چھوٹے سے بریک کی اجازت دیجیے گا جی. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. قیمت چاہیے گا.